اچھی سوچ، یہ جو بدگمانی ہے نا، برا سوچنا بزرگوں کے بارے میں بھی، لوگوں کے بارے میں بھی، غریبوں کے بارے میں بھی. اگر کسی بندے کو 4 پیسے مل گئے تو یہ کہنا کہ یار پتہ نہیں اس نے کون سا بینک لوٹا ہے، اور اگر نہیں ملے تو کہنا یہ کاہل ہی بڑے ہیں، کام ہی نہیں کرتے. ہر جگہ بدگمانی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. اچھا سوچیں. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. لوگوں کے بارے میں اپنے خیالات کو پراگندہ کر لینا، برا کر لینا، برا سوچنا، بکھر جانا خیالات کا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. معاشرے میں جب سوچیں اچھی ہوتی ہیں تو معاشرہ صحت مند ہوتا ہے. پاکستان میں نا ڈپریشن کے مریض کورونا کے بعد 65% کے قریب گئے. کسی کو تھوڑی سی ٹینشن ہے، کسی کو زیادہ ہے. اب اس میں سب سے بڑا، یہ جو ٹینشن کا مرض ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ بدگمانی کا. آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے دن جائیں گے نا، مجھے ٹینشن ہے، تو پہلا سبق یہ پڑھائے گا کہ اچھا سوچا کرو، اور جو رب نے دیا اس پہ راضی رہنا سیکھو. ٹینشن ختم ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا اچھی سوچ لوگوں کے اندر لانا چاہتے، لوگوں کو لوگوں کے حق میں نرم کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے لیے دلائل دیتے. ہر طبقے کی حضور نے عزت بیان کی. مزدور سے، محنت کرنے والے سے کہا یہ اللہ کا دوست ہے. جو تجارت کرنے والا تھا فرمایا جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر شخص کو اعزاز دیا، اچھا گمان. اگر بالفرض کسی وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں آدمی یہ غلطی کر رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر وہ بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی ہم سے بڑا ہے، ہمارا والد ہے، تو اس کی اس غلطی کو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اگر کوئی اچھا پہلو نکلتا ہے تو اچھے. ایک عورت جا رہی ہے تیزی سے بے پردہ گلی میں، تو بزرگ فرماتے ہیں اسے بے حیا نہ کہو. ہو سکتا ہے بیچاری کا بچہ چھت سے گر گیا ہو، دوپٹہ ماں کو یاد ہی نہیں رہا، دوڑ گئی. حالانکہ یاد رہنا چاہیے تھا اس موقع پر، لیکن کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہمارا ذہن ہر وقت نہ الجھا رہے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سبق میں نے عرض کرنا تو میں کر چکا. اگر گمان ہمارے صحیح رہنے لگ جائے نا. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی بڑے برے ہیں، پیروں کا کوئی حال نہیں، سیاستدان سارے پاکستان کے خراب ہیں، قوم ساری لالچی ہے. میں نے کہا آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا بتاؤ. اگر مولوی پیر کچھ نہیں کر رہے تو مسجدوں کے اندر رمضان میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ان کو کوئی پڑھا رہا ہے تو اتنے بندے پڑھ رہے ہیں، کوئی عالم بنا رہا ہے تو بن رہے ہیں نا. کوئی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج ہڑتال ہے مولویوں کی، جمعہ نہیں ہوگا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ، دور بیٹھ کے بدگمانی. اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے، جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا تھا نا، جب زلزلہ آیا کشمیر میں تو اس نے بھی کہا تھا ابا میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلے والوں کو دے دے سب. یہ جوان جن کو لوگ بڑا برا کہتے ہیں، ایک بابا جی کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت پڑ جائے تو 14 بچے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو برا کہتے ہیں. ہم اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں، اینا کا شیشہ نہیں صاف کرنا، سامنے والے کا منہ ہی صاف کرتے رہنا ہے. آپ تھوڑی سی توجہ دیں. امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سارا بغداد جتنا بھی تھا سب عزت کرتا تھا حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کی. سارا بغداد عزت کرتا، پیار کرتا. ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے گلیوں. اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا تھا، نوازا ہوا تھا. لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر عافی. بھئی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے، ذرا وجہ سننا. کہتے اس لیے نہیں اچھے لگتے کہ وہ جمعے والے دن نہ فرض پڑھ کے چلے جاتے، باقی مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے. مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ پڑھ بھی لیے. ہمارے ہاں نا باقیوں پر تو نہیں، پر پابندی ہوتی ہے کہ عصر کی بھی پہلی 4 سنتیں پڑھیں، اس پر پابندی ہے. تو میں اکثر کمیٹی والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی وہ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ مہربانی کریں، لوگوں کو گنجائش دیں. آپ وہ جبر کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ جی حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ فرض جماعت کے ساتھ جمعے والے دن پڑھتے ہیں تو باقی نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں. لوگوں نے اسے سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے مجھے بڑے عرصے کے بعد ایک دن خیال آیا ویسے پتہ کروں تو صحیح، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. پتہ تو کروں مسئلہ کیا ہے، معلومات تو کروں.
کہتے جمعہ پڑھا حضرت کے ساتھ میں نے، تو سلام پھیر کے وہ نکلے مسجد سے، تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے جلدی سے جا کے نا تو ایک نان بھائی کی دکان سے نان خریدے، تو میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنن اور نوافل چھوڑ دیے۔ پھر وہ تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے گوشت والی دکان سے کباب خریدے ہوٹل سے، تو میں نے کہا مولانا کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا یہ مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ کہتے تھوڑا سا رستہ گزرا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی تھی، شیخ نے اپنے ہاتھوں سے وہ مکان کی دروازہ کھولا اور میں دیکھ رہا تھا سامنے ایک فالج کے مریض بزرگ لینے، اور جب وہ آگے بڑھ کے میں نے دیکھا تو ان کے منہ سے رطوبتیں نکل رہی اور وہ تکلیف میں تھے۔ حضرت بشر حافی نے پہلے سیدھا کر کے لٹایا، پھر اپنا امامہ کھول کے پانی میں ڈبو کے ان کا منہ دھویا اور پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا، تو فرمانے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا تو میرا وجود کانپنے لگا، میں نے کہا میں کیا کہتا تھا، یہ کیا بنا، میں کہاں کھڑا تھا، یہ کیا رنگ نکل آیا۔ حضرت شیخ نے جب کہا نا معاف کر دو تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے میرا آگے پیچھے کوئی نہیں اور جو تھے وہ بھی مجھے چھوڑ گئے۔ بشر 14 سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آتا، کب تک آئے گا یار، میں کب تک پڑا رہوں گا، کب تک تو اتنا تکلف کرے گا۔ تو حضرت بشر حافی نے ان کو روتے دیکھا تو روئے، آنسو پونچھ کے کہنے لگے یہ جو رب کی اتنی رحمتیں برستی ہیں نا اور انسانوں سے لے کر جانور تک میری قدر کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا فرما دی۔ اپنا گمان ٹھیک کرے، سوچے ٹھیک کرے، حضور کی غلامی میں جو سوچے حضور نے ہمیں عطا کی ان پر توجہ کرے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آئے گی، محبوبیت نازل ہوگی۔ جو ہم کرنے کے قابل بھی نہیں وہ کام بھی رب لے لے گا، جو بالکل سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو جائے گا۔ الجھنا چھوڑ دیں، بہت زیادہ بدگمانیاں چھوڑ دیں، بہت زیادہ کہانیاں چھوڑ دیں، نئے نئے الجھے سوالات اور فکری سوچیں۔ اور ہمارے بچوں کا یہ کہنا کہ فلانا بھی غلط فلانا بھی غلط، تو بھئی یہ تو آپ کے ذمہ نہیں، آپ کے تو ذمہ اپنا آپ ہے۔ برے بندے نو لبن ٹریا سان جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس میں ہمیں جو نکھری زندگی ملتی ہے وہ ہمیں تازہ دم رکھے گی، پریشان نہیں ہونے دے گی، خیالوں کو آوارہ نہیں ہونے دے گی۔ اللہ کی حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ گفتگو